الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصل بالناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول کھلتے ہیں. صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول کھلتے ہیں. انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں. مت پوچھ مجھ سے کثر خلافت کی منزل کو، مت پوچھ مجھ سے کثر خلافت کی منزل کو. انہی کے در سے تو دلہا رسول بنتے ہیں. پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ جل شانہ کا حمد و شکر فضل و کرم جس ذات کبریا نے حسب معمول اپنے مقدس گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مقدسہ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تلاوت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے ساتھ استدا ہے کہ بندہ ناچیز کو کما حق بیان کرنے، آپ حضرات کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما کر مجھے آپ کو جمیع امت کو قرآن کریم کے ہر حکم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تاج میں زندگی اللہ تبارک و تعالی آقا انعامدار حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابیہ و امہ کی اطاعت اور غلامی نصیب فرمائے۔ ہم سب کا جمیع امت کے مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرما کر کل قیامت میں قرآن اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جمادی الثانی کا یہ مہینہ جمادی الثانی کی 22 جمادی الثانی کو خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، یار غار و مزار، سسر رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات حسرت آیات ہے۔ عام طور پہ ان دنوں میں ہر منبر و محراب سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت اور ان کے فضائل، ان کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ سب صحابہ تو ہیں، سب ہی صحابہ ہیں، جس طرح پھول سب پھول ہیں، لیکن ان سب پھولوں کے اندر جو گلاب کا پھول ہے وہ منفرد ہوتا ہے، اس کی خوشبو علیحدہ ہے۔ تو جس طرح سب پھولوں میں گلاب کا پھول منفرد ہے، میرے نبی کے صحابہ میں، ان سب صحابہ میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منفرد ہے۔ یہ مثالی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی انہی صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امام الصحابہ ہے۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امام الصحابہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ہر پہلو
منفرد ہے۔ ہر ایک چیز کی، ان کی زندگی کے ہر پہلو کی دوسرے کے اندر وہ مثال نہیں ملتی جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا ایمان پختہ اور مضبوط تھا۔ سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان پختہ اور مضبوط تھا، لازمی بات ہے جن کو اللہ خود کہے کہ وہ مومن ہیں تو ان کا ایمان مضبوط ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جہاں اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہے ہیں کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اولئک هم المؤمنون حقا، جب اللہ انہیں خود مومن کہہ رہا ہے کہ یہ مومن ہیں، ایسے مومن نہیں کہا جا رہا ان کو، ان کا ایمان مضبوط تھا، لیکن ان سب میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط تھا۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان میں سب سے زیادہ مضبوط اور پختہ۔ وہ ایمان کیسا ہوگا جس کے ایمان کے لیے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے، آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی میرے اوپر ایمان لائے ہیں، جنہوں نے بھی مجھے نبی برحق مانا ہے، فرمایا کہ انہوں نے سب نے، ہر ایک نے مجھ سے کوئی دلیل مانگی ہے کہ بھی آپ اللہ کے نبی ہیں، دلیل دو۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھاؤ، پھر ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ہر کسی نے آپ علیہ السلام سے نبوت کی دلیل مانگی، معجزہ طلب کیا۔ کسی نے تو آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دو تو ہم ایمان لائیں گے، معجزہ مانگا، طلب کیا۔ کسی نے کہا کہ میرے ہاتھ کے اندر کیا چیز ہے، اگر آپ یہ بتا دو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو ہم ایمان لائیں گے۔ پتہ ہے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا جو چیز تیرے ہاتھ کے اندر ہے وہ بتائے کہ میں کیا ہوں؟ وہ چیز بتائے میرے متعلق کہ میں کیا ہوں، لیکن مانگا، معجزہ طلب کیا۔ کسی نے کہا کہ فلاں درخت جو ہے کہ اگر وہ گواہی دے آپ کی نبوت کی تو ہم ایمان لائیں گے۔
میرے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، وہ گواہی دے گا، لیکن جا کر اسے صرف میرے سلام کہو۔ اس درخت کو جا کر میرے نبی کے سلام دیے، وہ زمین کو چیرتا ہوا میرے نبی کے قدموں میں آیا۔ اور وہ پتے گواہی دے رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کوئی ایمان لایا چاند کو دو ٹکڑے ہوتا دیکھ کر، کوئی ایمان لایا کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھ کر، کوئی ایمان لایا پیالے کے اندر انگلیاں ڈال کر اور انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو کر، کوئی ایمان لایا کہ حضرت جابر کی کھجوروں کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کھجوروں کے اندر برکت کو دیکھ کر، کوئی ایمان لایا درختوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھ کر، کوئی ایمان لایا میرے نبی کی نبوت کی جانوروں کو گواہی دیتے ہوئے دیکھ کر۔ جو بھی آیا سب نے کوئی دلیل مانگی، کسی نے معجزہ دیکھا، کسی نے کوئی سوال کیا، کسی نے کچھ دیکھا، لیکن امت میں ایک ہی واحد ہے، ایک ہی وہ انسان ہے، ایک ہی وہ افضل انسان ہے جس نے نہ کوئی دلیل مانگی، نہ اس نے کہ معجزہ مانگا، نہ معجزہ طلب کیا، نہ کہ اس نے سوال کیا، بس ادھر سے نبوت آئی ہے، ادھر سے تصدیق آئی ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ جو بغیر دلیل کے ایمان لائے، بغیر معجزہ دیکھے ایمان لائے، اس لیے کہ میرے نبی کے بچپن کا ساتھی تھا۔ کیا ہے؟ بچپن کا ساتھی تھا، اور بچپن کا جو ساتھی ہوتا ہے اس کی ہر حرکات و سکنات، ہر چیز کی بات کا علم ہوتا ہے، دوست کو دوست کا علم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایک تو ہوتا ہے ایک دن کا ساتھی، 2 دن کا ساتھی، 4 دن کا ساتھی، سال کا ساتھی، بچپن کا ساتھی، نبوت سے پہلے کا ساتھی، نبوت کے بعد کا نہیں، نبوت سے پہلے کا ساتھی، بچپن کا ساتھی۔ صرف عمر میں 2 سال کا فرق ہے، میرے نبی عمر میں 2 سال بڑے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق 2 سال چھوٹے ہیں، صرف 2 سال کا فرق ہے، لیکن سنگت اور یاری نبوت سے پہلے کی ہے، بچپن کی ہے۔ اور جو بچپن کا ساتھی ہوتا ہے ہر ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے میرے نبی کی ہر ادا کو دیکھا تھا، ہر چیز کو دیکھا تھا، اٹھتے اور بیٹھنے کو دیکھا تھا، کھانے اور پینے کو دیکھا تھا، معاملات کو دیکھا تھا، چلتے اور پھرنے کو دیکھا تھا، میرے نبی کے اخلاق کو دیکھا تھا، ہر چیز کو دیکھا۔ جب ابو بکر صدیق نبوت سے پہلے میرے نبی کے اوپر مطمئن تھا، اس وجہ سے ادھر سے نبوت آئی ہے، صدیق نے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا، کوئی دلیل نہیں مانگی ابو بکر صدیق کے دل میں، بلکہ زبان پہ تصدیق آئی ہے کہ میں مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر پہلا مسلمان ہوا اور ابو بکر صدیق دوسرے مسلمان ہوئے۔ ابو بکر صدیق دوسرے مسلمان ہوئے، ہر جگہ پہ دوسرے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میں پہلا مسلمان ہوں، میرے نبی نے فرمایا، اور دوسرا مسلمان ابو بکر صدیق ہے۔ کون ہے دوسرا مسلمان؟ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے جی۔ مسلمان اسلام میں بھی ابو بکر صدیق دوسرا، غار کے اندر بھی ابو بکر صدیق دوسرا،
وہ میں نہیں کہتا، وہ قرآن کہتا ہے۔ ابو بکر صدیق دوسرا، اور مزار کے اندر بھی ابو بکر صدیق دوسرا، مزار میں بھی ابو بکر صدیق دوسرا جی، اور اسی انداز میں جنت کے اندر بھی ابو بکر صدیق دوسرا، مصلی کے اوپر بھی ابو بکر صدیق دوسرا۔ پہلا مصلی پہ میرا نبی ہے، اور میرے نبی کے بعد دوسرا کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ وہ وہی مصلی ہے جس کے پیچھے اقتداء میں حضرت عمر نے نمازیں پڑھی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی اقتداء میں حضرت عثمان نے نمازیں پڑھی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی اقتداء میں حضرت علی المرتضیٰ نے نمازیں پڑھی ہیں، طلحہ و زبیر نے نمازیں پڑھی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے زمانہ کے اندر حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر حضرت علی المرتضیٰ نے کوئی علیحدہ مسجد نہیں بنائی تھی، علیحدہ کوئی اذانیں نہیں دی تھیں، وہی مسجد نبوی تھی۔ مصلی رسول پہ ابو بکر صدیق تھا، اور مقتدیوں کی صف کے اندر جہاں عمر نظر آتے تھے، جہاں عثمان نظر آتے تھے، جہاں اور صحابہ نظر آتے تھے، وہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ حضرت علی المرتضیٰ بھی نظر آتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق امام الصحابہ ہے، حضرت عمر کا بھی امام ہے، حضرت عثمان کا بھی امام ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا بھی امام ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا بھی امام ہے جی۔ علی کے امام کو کیا کہو گے آپ؟ کیا کہو گے جس کے پیچھے حضرت علی نے نمازیں پڑھی ہوں؟ وہ کہ ایسا ہے تو نمازیں کہاں جائیں گی؟ جن کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ نے نمازیں پڑھی ہیں، اسی مسجد نبوی میں نمازیں پڑھی ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے ان کی محبت کا، کہ ان میں محبت کتنی ہے۔ صحابہ کی آپس میں محبت کتنی ہے، صحابہ اور اہل بیت کی آپس کے اندر محبت کتنی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ تو غلط افواہیں ہیں۔ کون کہتا ہے ہم میں اور تم میں جدائی ہوگی؟ کون کہتا ہے ہم میں اور تم میں جدائی ہوگی؟ یہ ہوا کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، یہ ہوا کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ قرآن کریم سے پوچھو، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کر کے اس رسالت کی تصدیق کرنے والے، گواہ بننے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس رسالت کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ و زبیر، سعد و سعید، امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، اہل بیت ہیں۔ قرآن کریم کے اندر آیا، ان کی صفات پہلے ذکر کی، فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ فرمایا پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ کافروں کے اوپر سخت ہیں، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ آپس کے اندر نرم دل ہیں، مہربان ہیں۔ عام طور پہ جو علماء کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپس کے اندر شیر و شکر ہیں، جس طرح دودھ کے اندر چینی مل جاتی ہے، چینی مل جانے کے بعد اس چینی اور دودھ کو کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام جب کلمہ انہوں نے پڑھ لیا ہے، خداوند قدوس فرماتے ہیں الف بین قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر ہم نے محبت ڈالی تھی، کسی اور انسان نے نہیں ڈالی تھی۔ جو پہلے دشمن تھے ہم نے محبت ڈالی، اگر تم ہزاروں بھی خرچ کرتے ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ خدا کی ڈالی ہوئی محبت جو آپس کے اندر رحماء بینہم بن گئے ہیں، اس محبت کو کوئی نکال نہیں سکتا۔
کسی میں ہمت ہے؟ وہ نہ جدا ان کو کوئی کر سکتا ہے، نہ محبت کو کوئی نکال سکتا ہے۔ فرمایا وہ کافروں کے اندر سخت ہیں اوپر اور آپس کے اندر بڑے نرم دل ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت علی المرتضیٰ کو مصافحہ کیا ہے، سلام کیا ہے، ہاتھ ملایا ہے۔ دعا سلام کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے۔ جب تھوڑے چند قدم آگے گئے، نامعلوم خیال آیا حضرت علی المرتضیٰ کے دل میں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو آواز دی، ابوبکر بھائی ذرا ٹھہرو۔ جی حضرت ابوبکر صدیق سے فرما رہے ہیں کہ بھائی ذرا ٹھہرو۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی المرتضیٰ بھائی کہے، اپنا امام سمجھے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھے، ان کی اقتداء کے اندر نمازیں ادا کرے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حضرت ابوبکر صدیق پڑھائے۔ حضرت علی المرتضیٰ بھی موجود ہے، بیٹی میرے نبی کی ہے، زوجہ حضرت علی المرتضیٰ کی ہے، دنیا سے رخصت ہوتی ہے، ابوبکر صدیق ہے امیر المؤمنین، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر ہے، حق ہے شوہر کا نماز پڑھا دے۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو آگے کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، علی المرتضیٰ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے جس سے میرے نبی کو محبت تھی، آپ شوہر ہیں، اسد اللہ الغالب ہیں، آپ کی اقتداء کے اندر ہم نماز پڑھیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، ابوبکر جس مقام جس جگہ پہ تو موجود ہو، علی کو حق نہیں پہنچتا کہ مصلی پہ کھڑا ہو۔ جی مسجد میں تو اعتراض تھا کہ زوری سے قبضہ ہو گیا مصلی کے اوپر، جنازے میں تو زوری قبضہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، جی وہ تو شیر خدا ہیں، اسد اللہ الغالب ہیں، بڑے طاقتور ہیں۔ ویسے تو کہتے ہیں نا کہ خیبر کے در کو اکھیڑ کر پھینک دیا تھا ایسے طاقت کے ذریعے پہ، ان کے ہاتھ میں ذوالفقار تھی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ حضرت فاطمہ الزہرا کے جنازے پہ خود حضرت ابوبکر صدیق کو کھڑا کر رہے ہیں۔ دشمن کبھی جنازے نہیں پڑھایا کرتے، دوست پڑھاتے ہیں۔ اپنوں کے جنازے اپنے ہی پڑھایا کرتے ہیں، غیر نہیں پڑھایا کرتے۔ جن کے اوپر اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، جن کو اچھا سمجھا جاتا ہے، وہی نماز پڑھایا کرتا ہے۔ ایسے ہے نا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے کیا سمجھا حضرت ابوبکر صدیق کو؟ ایسے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ رحماء بینہم، آپس کے اندر شیر و شکر تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے آواز دی حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہو گئے حضرت علی المرتضیٰ قریب گئے، حضرت ابوبکر صدیق کو قریب جب پہنچے تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ ابوبکر ذرا اپنے اس کندھے سے کپڑا تو ہٹاؤ جس کندھے کے اوپر آپ نے ہجرت والی رات میرے نبی کو سوار کیا تھا۔ ذرا اس کپڑا تو ہٹاؤ جس رات آپ نے میرے نبی کو سوار کیا تھا۔ میں اس رات بستر میں سو رہا تھا، میں تو نیند میں تھا، میں تو گھر کے اندر تھا، آپ میرے نبی کو لے جا کر غار ثور کے اندر آپ نے پہنچایا تھا، اس لیے کہ خدا کو بھی اعتماد تھا آپ پر، ہمیں بھی اعتماد تھا، اگر ہمیں خطرہ ہوتا تو ہم آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کو آپ کو کیسے بھیجتے، لیکن آپ اس رات ساتھ تھے اور جس کندھے کے اوپر آپ نے میرے نبی کو سوار کیا تھا ذرا اس سے کپڑا ہٹائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کپڑا ہٹایا، حضرت ابوبکر صدیق کے اس کندھے کے اوپر حضرت علی المرتضیٰ نے بوسہ دیا، فرمایا کہ ابوبکر یہ وہ کندھا عام نہیں ہے، اس کندھے کے اوپر میرے نبی کے قدم لگے ہیں۔ فرمایا یہ قدم چیز ایسی ہے جس جگہ پہ میری نبی کی کوئی چیز نسبت ہو جائے، یہاں تو قدم لگے ہیں، سواری کی ہے، یہ کندھا اب عام نہیں رہا، یہ کندھا چومنے کے قابل ہے، یہ کندھا یہ بوسہ دینے کے قابل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے اس کندھے کو حضرت علی المرتضیٰ بوسے دے رہے ہیں جہاں پہ میرے نبی کے قدم لگے ہیں۔ میں آپ سے پھر کہتا ہوں
ایک دوسرے انداز میں کہتا ہوں، غار ثور ہے وہ پہاڑ ہے، میرے نبی کے قدم لگے ہیں اس پہاڑ پہ، آپ اس پہاڑ کی عزت کرتے ہیں۔ جبل نور ہے وہ جبل جو پہاڑ ہے، میرے نبی کے قدم لگنے کی وجہ سے وہ پہاڑ نور بن گیا ہے۔ وہ مدینہ جسے مدینہ کو یثرب کہتے تھے، میرے نبی کی آمد سے پہلے وہ یثرب تھا، میرے نبی کی آمد کے بعد وہ مدینہ منورہ بن گیا ہے۔ میرے نبی کے قدم لگنے کی وجہ سے وہ درخت برکت والا، جس درخت کے نیچے میرے نبی نے بیعت کی تھی، جس جگہ پہ میرا نبی اٹھا، جس جگہ پہ بیٹھے، جہاں پہ کھایا، جہاں پہ رہے، جس مقام پہ آئے، جہاں گئے، جس شہر کے اندر رہے، جس مقام کے اوپر رہے، ان کی بڑی منزلت قدر ہو گئی ہے، بڑے شان والے ہو گئے ہیں۔ ابو بکر صدیق کی کوئی شان نہیں ہے جس کے کندھے کے اوپر میرے نبی نے سواری کی ہے۔ پتھر شان والا بن جائے، ابو بکر صدیق نہ بنے۔ اس پتھر کا احترام کرو، اس جبل کا احترام کرو، ابو بکر صدیق کا کوئی احترام نہیں ہے۔ اگر پتھر کا احترام ہے، ایک بات پھر اور کہتا ہوں، اللہ آپ کو لے جائے کہاں؟ مدینہ منورہ، بیت اللہ، ماشاءاللہ لے جائے آپ کو اللہ تعالیٰ، ہر مسلمان کو لے جائے۔ بیت اللہ کے سامنے مقام ابراہیم ہے یا نہیں؟ دیکھ کے آنا، جو دیکھ کے آئے ہیں دیکھ کے آئے ہیں، جو نہیں گئے وہ دیکھ کے آنا۔ مقام ابراہیم ہے، گنبد نما بنا ہوا ہے، اس کے اوپر اندر جو ہے وہ پتھر ہے، جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، وہ پتھر ہے، وہ پتھر ہے۔ کئی لوگ ایسے زیارت کے لیے اسے دیکھتے ہیں، اور کوئی تو چوم بھی لیتے ہیں۔ چومنا نہیں چاہیے اس کو، چومنا صرف حجر اسود کو ہے، بوسہ حجر اسود کا دینا ہے، مقام ابراہیم کا نہیں ہے، اس کی زیارت کرنی ہے۔ جی، ایک نبی کے قدم جس پتھر کے اوپر لگے، اس پتھر کی زیارت کرنے کے لیے مرد بھی پہنچے، مرد بھی دوڑے اس پتھر کی زیارت کرنے کے لیے، جس پتھر کے اوپر ایک نبی کے قدم لگے ہیں، وہاں عورت بھی اس کی زیارت کرے، وہ بھی اسے دیکھے۔ وہ صدیق جس کے کندھے کے اوپر میرے نبی کے قدم لگے ہیں، وہ پتھر اس قابل ہو جائے، وہ قابل زیارت بن جائے، اور ابو بکر صدیق پہ کندھے پہ قدم لگے میرے نبی کے، وہ قابل نفرت ہو جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہوگا۔ وہ آئے اس جہاں میں، وہ آئے اس جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر، وہ آئے اس جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر، پناہ بے کساں شفیع المذنبین ہو کر۔ کیا کر سکے گا خرد ان کی رفعتوں کا اندازہ، کیا کر سکے گا خرد ان کی رفعتوں کا اندازہ، عرش بھی رہ گیا تھا جن کے لیے فرش زمین ہو کر۔ جن ذروں کو قدم بوسی کی سعادت مل گئی، جن ذروں کو قدم بوسی کی سعادت مل گئی، وہ آج تک چمکتے ہیں ستاروں کی جبیں ہو کر۔ اگر پتھر چمکتا ہے تو ابو بکر صدیق بھی چمکتا ہے جی، لیکن صرف یہ ہے کہ تیری وہ آنکھ نہیں ہے چمکتی ہوئی۔ اگر انسان آنکھوں کا اندھا ہوگا، وہ چمکتا ہوا بلب بھی روشن اسے نظر نہیں آئے گا، روشن بلب اسے نظر آئے گا چمکتا ہوا جس کی آنکھیں ہوں گی۔ ذرا اپنے آنکھوں کا علاج کرا کے آ جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق کی شان اس انداز کے اندر چمکتی ہے، میں تو کہتا ہوں آسمانوں پہ سورج اتنا نہیں چمکتا، خدا کے قرآن کے اندر، میرے نبی کے فرمان کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کی شان اسی انداز میں چمکتی ہے۔ کون کہتا ہے؟ یہ محبت ہے صحابہ کرام کی آپس میں، رحماء بینہم، رحماء بینہم، خداوند قدوس خود کہہ رہے ہیں
تو میں یہ کہہ رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منفرد ہے صحابہ میں، ان کا ایمان بھی منفرد ہے، ان کے ایمان کا ثانی اس امت میں کوئی نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے مضبوط ایمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، ایسا ایمان کسی اور کا مضبوط نہیں ہے جیسے حضرت ابو بکر صدیق کا تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر، غزوہ تبوک کے موقع پہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے چندے کی درخواست کی تھی۔ فرمایا جس کے پاس جتنا ہو وہ لے آئے، تھا یا ایسے نہیں تھا؟ مانگا تھا نا؟ بتاؤ تو صحیح، آپ سے میں نہیں مانگ رہا چندہ ڈرے نہیں، کسی ہو سکتا ہے کہ آپ سے مانگے۔ جی مسلمان باقی سارا کچھ سنتا ہے، چندے کا نام لیتے پھر ڈرتا ہے کہ مولوی یہ کام یہ کریے نہ کہے بس۔ آپ سے نہیں کہہ رہے، میرے نبی نے اعلان کیا تھا، جی میرے نبی نے اعلان کیا تھا، یہ آپ نے واقعہ سنا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر میں آئے، لیکن کہتے ہیں نا دیر آئے اور درست آئے، بلکہ سب سے درست آئے، دیر آئے اور درست آئے، سب سے درست آئے۔ میرے نبی دیکھتے ہیں حضرت عمر بھی آ گئے، حضرت عثمان بھی آ گئے، طلحہ زبیر بھی آ گئے، دوسرے بھی آ گئے، سب آ گئے۔ میرے نبی دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر، ابو بکر صدیق نہیں آیا، پوچھتے نہیں ہے کہ ابو بکر نہیں آیا، لیکن ابو بکر کو دیکھتے ہیں، وہ آنکھیں کیسی ہیں، تیرے دل میں نفرت ہے ابو بکر صدیق کی، میرے نبی کی آنکھیں دیکھتی ہیں۔ ابو بکر صدیق کو کہاں سے، ادھر سے آئے ابو بکر، ادھر سے آئے ابو بکر، ادھر سے آئے ابو بکر۔ جب ابو بکر صدیق ظاہر ہوتا ہے، سامنے آتا ہے، ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں ابو بکر دیر کر دی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول دیر کر دی ہے کسی وجہ سے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی، میں نے سمجھا کہ میرے گھر کے اندر کوئی چیز دنیا کی ایسی نہ رہ جائے جو میرے نبی کے اشارے کے اوپر قربان نہ ہو۔ میں تو اپنے گھر کے اندر وہ سلائی کرنے والی سوئی کو بھی تلاش کر رہا تھا، کہیں وہ رہ نہ جائے۔ اسے دیکھتے دیکھتے ان سامان کو اکٹھا کرتے کرتے مجھے دیر ہو گئی ہے، سامان لا کے رکھ دیا۔ جب رکھ دیا میرے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ سامان ہے۔ فرمایا گھر میں کچھ چھوڑ کے آئے ہیں؟ فرمایا نہ، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ میرے نبی نے قبول فرما لیا۔ کیا کر لیا؟ میرے نبی نے قبول فرما لیا۔ اور آپ کو پتہ ہے میرے نبی نے فرمایا جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے، کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا۔ یہ میرے نبی نے فرمایا جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے، اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں دیا۔ میرے نبی نے قبول کیا۔ ابھی بیٹھے ہی تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہی تھے، ایک دوسرے مسلمان آئے، صحابی آئے، اس کے ہاتھ میں سونے کا ٹکڑا تھا، سونے کا ٹکڑا وہ لے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے لیا، لے کر اس سے پوچھتے ہیں، فرمایا کہ بتاؤ گھر بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو یا نہیں آئے ہو؟ تو اس آدمی نے، اس مسلمان نے کہا کہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑ کے آیا، جو کا تھا وہ سارا لے آ کے آپ کے سامنے حاضر کر دیا ہے، گھر کے اندر کچھ نہیں ہے۔ مولانا جعفر پھلواری رحمہ اللہ تعالی رفقائے نبی کے اندر یہ بات لکھتے ہیں، انہوں نے کہا میرے نبی کے چہرے کے اوپر غصے کے آثار آئے جب اس صحابی نے یہ کہا، جب یہ کہا کہ سب کچھ لے کے آیا ہوں، گھر میں یہی سونے کا ٹکڑا تھا جو اٹھا کر لے کے آ گیا، آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، تھا وہی ایک سونے کا ٹکڑا، چاہے مال کتنا بھی ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، بات تھوڑے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ گھر میں پیچھے کچھ ہے یا نہیں ہے۔ حالانکہ اس غزوے کے اندر، اس مالی امداد کے اندر تعاون زیادہ حضرت عثمان کا تھا، لیکن عثمان کے تعاون کو حضرت ابو بکر صدیق کے تعاون سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس میں تعاون حضرت عمر کا زیادہ تھا، وہ اپنے گھر کا سارا آدھا مال لے کر آ گئے تھے۔ حضرت عثمان نے فرمایا تھا اس غزوے کا تیسرا حصہ جو خرچ ہوگا وہ میرے اوپر ہوگا، لیکن مال کی زیادتی کو نہیں دیکھنا، اصل یہ دیکھنا ہے کہ کس نے کتنا دیا ہے، یہ نہیں دیکھنا، گنتی نہیں کرنی،
چاہے وہ تھوڑا تھا یا کم تھا، یہ دیکھنا تھا گھر کے اندر کچھ چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا، اس لیے ان کی اس خدمت کو قبول کیا گیا، یہ اجاگر کیا گیا کہ دیکھو وہ سارا مال لے کر آیا ہے۔ جب وہ صحابی نے یہ کہا کہ میں تو اللہ کے رسول یہی میرے پاس تھا جو میں لے کر آیا ہوں، آپ کے چہرے کے اوپر ناگواری کے آثار ہوئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، مولانا جعفر لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے وہ سونے کا ٹکڑا اسے پھینکا ایسے، اور ایسے پھینکا زور سے وہ جا کر دور گرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسے ہو گیا جیسے آپ کے چہرے کے اوپر کسی نے انار نچوڑ دیا ہو، سرخ ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ تم بھی ابو بکر صدیق کا مقابلہ کرتے ہو؟ ابو بکر صدیق سارا مال لے کر آیا ہے اور تم بھی سارا مال لے کر آ گئے ہو۔ فرمایا کہ یہ قبول نہیں ہے، یہ لے جاؤ اپنا۔ حضرت امام الانبیاء نے اس کو اس غصے کے اندر اتنا زور سے پھینکا، فرمایا کہ اگر کسی آدمی انسان کو لگتا تو اس کا سر پھٹ جاتا، اس کو زخمی کر دیتا۔ میرے نبی نے اس کا مال قبول نہیں کیا، کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ فرمایا کہ ایمان کی مضبوطی تمہارے اندر اتنی نہیں ہے جتنا کہ میرے ابو بکر صدیق کا ایمان مضبوط ہے۔ فرمایا یہ سارا دے کر کبھی زندگی میں پچھتائے گا نہیں کہ میں نے اللہ کے نام پہ اتنا دیا ہے، اور تم دے کر بعد میں پچھتاؤ گے۔ فرمایا کہ ابو بکر صدیق کا ایمان اتنا مضبوط ہے، وہ سب کچھ لٹا کر بھی کبھی پچھتاتا نہیں ہے، اس کے دل کے اندر کبھی شک اور وہم کبھی نہیں آتا۔ باقی کسی انسان کا ایمان ایسا مضبوط نہیں ہے۔ آپ بڑے ایمان والے ہیں، مضبوط ہیں جی۔ کبھی کبھی انسان ایسے ہوتا ہے، 1000 روپیہ 5000 لاکھ روپیہ اگر دے دیا اللہ کے نام پہ نا، کوئی مشکل پریشانی آ جاتی ہے نا، پھر اس کو وہ لاکھ یاد آتا ہے اس وقت میں نہ دیتا، بعد میں دے دیتا جی۔ یہ ہے ایمان کی کمزوری۔ پریشانی آ گئی، وہ اللہ کے نام پہ دیا ہوا یاد آ گیا کہ تھوڑا بعد کے اندر دے دیتا، پریشانی آ گئی ہے۔ یہ ہے ایمان کی کمزوری۔ کبھی شک نہ آئے، ایمان میں تذبذب نہ آئے، جو دے دیا وہ صرف ابو بکر صدیق کا ایمان مضبوط نہیں تھا، وہ اپنی اولاد کا بھی اتنا ایمان مضبوط کر گئے جس کی کوئی مثال نہیں ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ حالانکہ عورت کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ جب ہجرت کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 نقد درہم لے کر گئے تھے، اور گھر کے اندر 1 درہم بھی نہیں چھوڑا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو تھے وہ نابینا تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی ایک تھیلی ہوتی تھی، اس کے اندر درہم دینار رکھتے تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق چلے گئے، پیچھے بیٹیاں تھیں، حضرت اسما اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دادا نے بلایا، ابو قحافہ نے بلایا، اسما ادھر آؤ، اسما ادھر آؤ۔ حضرت اسما گئی، پوچھا ابو بکر تو چلا گیا ہے، تمہارا باپ تو چلا گیا ہے، تمہارے لیے کچھ چھوڑ کر گیا ہے یا نہیں گیا؟ کچھ چھوڑ کر گیا ہے یا نہیں گیا؟ تھا تو وہ نبی نے۔ لیکن قربان جاؤں حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد پہ، ہمارے جیسی کو اولاد نہیں تھی، پہلے تو ہمیں جانے نہ دیتے جی۔ تبلیغ جماعت میں 3 دن کے لیے کہتے نہ آپ نہیں جاؤ، بیوی بھی کہے گی نہ آپ جاؤ گے پھر کیا ہوگا، بچے کہیں گے تم جاؤ گے پھر کیا ہوگا جی، دکان کہے گی 3 دن پہ جاؤ گے پھر ہمارا میں تو بند ہو جاؤں گی، کیا ہوگا۔ اللہ کے لیے، اللہ کے نام پہ دینے کے لیے تو پتہ نہیں کیا کیا ہمارے سامنے آ جاتا ہے، کیا کیا شیطان ہمیں بہکاتا ہے۔ لیکن ان کی اولادوں کو دیکھو، حضرت اسما فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر اپنے دادا سے پہلے بات کرنے سے ہم نے اس تھیلی کے اندر وہ تھوڑی سی ٹھیکریاں جمع کر دیں، چھوٹے سے پتھر چھوٹے جمع کر کے اس تھیلی کے اندر ہم نے ڈال دیے، اور ہمیں پتہ تھا کہ ہمارا دادا ہم سے پوچھے گا اور ہم دور سے ان کو بجا دیں گی، وہ ہاتھ تو لگائے گا نہیں، نبی نے اس کو کیا پتا یہ کنکریاں ہیں یا درہم ہے، وہ تو اس وقت بجتے تھے، سونے چاندی کے تھے، ہم بجا کر دکھا دیں گی کہ ہاں ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ تو ان سے پہلے پوچھنے سے اس تھیلی کے اندر وہ پتھریاں ڈال دی ہیں۔ جب ابو قحافہ نے بلایا حضرت اسما کو، پوچھا اسما تمہارے لیے کچھ چھوڑ کر بھی گئے ہیں؟ یہ سارا سامان لے کر چلے گئے ہیں نبی کے لیے، نبی کے پیچھے چلے گئے ہیں۔ حضرت اسما وہ تھیلی لے کر آ کر قریب آ کر بجاتی ہیں اسے، کہنے لگے دادا فکر نہ کرو، ہمارے لیے بہت مال چھوڑ کر گئے ہیں، وہ اس ذات کے پیچھے گئے ہیں، اس رب کے لیے قربانی دی ہے جو ان پتھروں کو بھی وہ درہم بنا سکتا ہے۔ یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے مضبوط۔ یہ درہم کچھ نہیں ہے، زبان ہونی چاہیے۔
زبان ہونی چاہیے۔ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھے والے رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے متعلق آتا ہے انہوں نے سورۃ اخلاص پڑھی، قل هو اللہ احد، پتھری تھی اس کے اوپر پھونک مارا، ایسے کیا، وہ دیکھا تو سونا بن گیا۔ بھئی میرے جیسا حافظ بیٹھا ہوا تو اس نے کہا کہ سورۃ اخلاص میں تو سارا قرآن میں یاد کرتا ہوں، میں تو سارا حافظ ہوں جی، میں تو ایک اینٹ لے کر جاؤں گا، آج رات تو سونا ہی بنانا ہے۔ یہ ایک دفعہ پڑھنے سے سونا بن جاتا ہے؟ وہ رات کو بیچارہ گیا الحمد سے شروع کیا، والناس تک پڑھتا رہا، ساری رات پڑھتا پڑھتا پھوکے مارتا مارتا وہ اینٹ کی اینٹ ہی رہی، وہ سونا نہ بنا۔ صبح کیا کہنے لگا، حضرت آپ نے یہ کیا تھا تو سونا بن گیا، ایک دفعہ پڑھ سورۃ اخلاص، میں نے سارا قرآن پڑھا، وہ اینٹ کی اینٹ ہی رہی ہے۔ فرمایا کہ وہ زبان جو تھی وہ فرید کی تھی، یہ زبان تیری ہے۔ زبان میں بڑا فرق ہے، ایمان کے اندر بڑا فرق ہے۔ ایمان کی مضبوطی حضرت ابو بکر صدیق کی مضبوطی کی مثل کسی کا ایمان مضبوط نہیں ہے، یہ منفرد ہے صحابہ میں، امام الصحابہ ہے۔ جیسا ایمان انبیاء علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق کا ایمان مضبوط تھا، ایسا ایمان مضبوط کسی کا نہیں ہے۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کی وفات 22 جمادی الثانی کو ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔